السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور دعا کیجئے جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بھی مشکلیں انہیں آ رہی ہے، پیسوں کے حساب سے ہو یا کاغذی کارروائی کے حساب سے ہو، جو بھی مشکلات ہے، اللہ تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ تو سب کی مدد فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ دوستو، اس وقت میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا جو سبھی حاجیوں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، آپ کے کام آنے والی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا۔ آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ ایک ایک سوال بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اور جو سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتا وہ کسی دوسرے کے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کرا کریں اور تسلی سے صحیح طرح سے سنا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں آپ غلط سن لیں اور پھر آپ غلط کام کر بیٹھیں اور آپ کو پریشانی ہو یا آپ کے اوپر دم پڑ جائے، کیونکہ حج کے جو مسائل ہے وہ بہت ہی نازک ہیں۔ دوستو، جن لوگوں نے میٹرو کو یس کیا ہے، نو کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے بہتر کیا ہے، میٹرو بہتر رہے گی یا بس بہتر رہے گی؟ بھائی میرے حساب سے تو بس ہی بہتر رہے گی۔ اگر آپ میٹرو سے بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ ایک لمبی لائن میں، قطار میں آپ کو لگنا ہوتا ہے، کیونکہ کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، تو بہت لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جنوں کے اوپر بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کھڑے کھڑے نمبر آتا ہے۔ بہرحال میرے حساب سے بس بہتر ہے۔ عمر خان بھائی نے پوچھا ہے کہ ممبئی سے حج خرچہ کتنا آئے گا؟ بھائی ممبئی سے بھی حج کا خرچہ اتنا ہی آئے گا، سب جگہ سے برابر آئے گا، اور واپسی پر آپ کو ریٹرن ملے گا، اس وقت صحیح پتہ آپ کو چل پائے گا کہ کتنا خرچ میرا آیا ہے۔ ابھی فی الحال سب سے اتنا ہی لیا جائے گا، جنہوں نے قربانی کو بھی یس کیا ہے ان سے بھی اتنا ہی لیا جائے گا۔ بعد میں وہ وہاں کتنا یوز کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں فیسلٹی، اس کے حساب سے کٹ کر کے آپ کو ریفنڈ ملے گا۔ اسی طرح سے نثار احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ میں کشمیر سے ہوں، میرا ویٹنگ نمبر 671 ہے، کیا چانس ہے؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سلیکشن کرا دے۔ اسی طرح سے سیف اظہار بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی جان ویٹنگ لسٹ والوں کا کب تک نمبر پتہ چلے گا، لاسٹ تک فائنل ہوگا؟ ایک بھائی ہے جو دہلی سے ہیں، ان کا 360 ویٹنگ نمبر ہے، کیا ان کا نمبر آ جائے گا؟ بھائی اس کا آہستہ آہستہ نمبر آ رہے ہیں، اور ویٹنگ لسٹ والوں کا نمبر لگ رہا ہے، لیکن ایک دم سب کا نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے جگہ خالی ہوتی رہے گی، درخواست کینسل ہوتی رہے گی، تو آپ کا نمبر آتا جائے گا، اور اس میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ تینوں قسط فائنل ہونے کے بعد تک نمبر لگے گا، جب تینوں قسط بھی فائنل ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن سے تیسری قسط جمع نہیں ہوگی، وہ تیسری قسط میں فیل ہو جائیں گے، یا کسی اور بنا پر وہ اپنی درخواست کینسل کریں گے، تو پھر ویٹنگ لسٹ والوں کا نمبر آئے گا۔ اسی طرح سے عبد القادر بھائی نے پوچھا ہے کہ حلق میں مرد کو سر کے بال پہ بلیڈ سے ہی کاٹنے پڑیں گے یا قینچی سے کچھ تھوڑے سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ بھائی عبد القادر بھائی، آپ کو حلق میں اس طرح ہی پھروانا پڑے گا، بغیر اس طرح کے کام نہیں چلے گا۔ حنفی مسلک میں آپ وہاں دیکھیں گے کچھ لوگ دوسرے دیش کے، وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے امام کو ماننے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سر کے اوپر اس طرح پھیرنا پڑے گا، اور جتنی بار بھی آپ عمرہ کریں گے اتنے بار ہی آپ کو حلق کرانا پڑے گا۔ سر کے اوپر بال ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک عبد القادر بھائی نے دوسرے سوال پوچھا ہے کہ کیا طاق راتوں میں قضاء عمر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے اور پوچھا ہے کہ دوسری قسط کتنی ہوگی۔ بھائی دوسری قسط کے بارے میں ابھی پرسوں ترسوں بتا چکا ہوں کہ دوسری جو قسط ہوگی وہ 1,70,000 روپے کی ہوگی۔ اسی طرح سے شیخ حبیب اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت حج کو جانے سے پہلے حاجی کو اپنا عقیقہ کرنا پڑے گا۔ بھائی حاجی کے لیے عقیقہ کرانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاجی پہلے اپنا عقیقہ کرائے گا اس کے بعد ہی جو ہے حج کو جائے گا۔ یہ حج کے کسی مسائل میں نہیں ہے کہ ضروری ہے۔ عقیقہ تو انسان کے پیدا ہونے کے 7 دن بعد ہوتا ہے، آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن 7 دن کے حساب سے ہی کریں گے، اور یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہوتا ہے، تو آپ اسے حج سے نہ جوڑیں، آپ بغیر حج کے بھی جب چاہے کر سکتے ہیں، اور حج کے لیے حج میں جانے سے پہلے عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے عظمیٰ بہن نے پوچھا ہے کہ میں راجستھان سے ہوں، 17 لوگوں کی جو ہے ویٹنگ لسٹ ہے، اس میں سے میرے دادا جی کا نمبر 16 اور 17 آیا ہے، تو کیا ان کا نمبر آ جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ ان کا نمبر آ جائے گا۔ اسی طرح سے مخمور بانو بہن نے پوچھا ہے کہ میں ایم پی سے ہوں، ہمارا ویٹنگ نمبر 1394 1395 ہے، کیا اتنے لمبے لسٹ والوں کا نمبر آ جائے گا؟ دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بہن، ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، زیادہ امید نہیں کی جا سکتی، زیادہ امید یہی ہے کہ نہیں آئے گا، اور کچھ امید یہ ہے کہ آ بھی سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کا سلیکشن کرا دے۔ اسی طرح سے تہویز خان نے پوچھا ہے کہ بینک سیونگ پر ملنے والا انٹرسٹ کے بارے میں جانکاری دیں۔ بینک میں جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ ناجائز ہے، اسے آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس انٹرسٹ کو لے کر، اس سود اور بیاج کو لے کر آپ جو ہے کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اور وہ بھی بنا ثواب کی امید کیے ہوئے، یعنی کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی جیسے زکوٰۃ واجب ہے کچھ آپ اسے اس میں لگا دیں، نہیں، آپ اسے ویسے ہی دے سکتے ہیں، خود اسے کسی بھی طرح کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے توفیق سلطان پوری بھائی نے پوچھا ہے کہ جناب ہمارے گروپ کا کور نمبر تو آ گیا ہے، لیکن ہم نے قربانی کے لیے فارم بھرتے سمے یس کر دیا تھا تو اسے نو کرنا ہے، کیا پروسیس ہے؟ بھائی اس کے لیے پروسیس یہی ہے، ایک اپلیکیشن آپ لکھیں گے اور اسے جو ہے آپ اپنی حج اسٹیٹ کمیٹی کو نہیں بلکہ آپ اسے بمبے آپ کو جو ہے اسے حج کمیٹی کو بھیجنا ہوگا، اور وہاں سے ہی جو ہے یہ نو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ویٹنگ لسٹ نمبر جو ہے 26 ہے، اتراکھنڈ سے، ہم 7-8 سال سے فارم بھر رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سلیکشن کرا دے۔ 7-8 سال بہت لمبا عرصہ بیٹھتا ہے، اتنے دن سے آپ فارم بھر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے منظوری نہیں آ رہی ہے، میری رائے ہے کہ آپ کچھ صدقہ کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ نمبر آ جائے گا۔ اسی طرح سے سید اجو بھائی نے پوچھا ہے کہ کھانے کا آئل کیسے لے جائیں گے، یہ بھی بتائیں۔ کھانے کا آئل آپ لے جا سکتے ہیں، سرسوں کا تیل ہے، آپ جو ہے 2 لیٹر کا 3 لیٹر کا پیکنگ جو ہے لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ فجر میں بس ملے گی کہ نہیں، عزیزیہ سے۔ جی فجر میں کیا، آپ اگر آدھی رات بھی کھڑے ہوں گے تو آپ باہر نکلیں گے تو بس آپ کو ملے گی، ایسا نہیں کہ رات ہو گئی اب بس بند ہو گئی، یہ وہ خاص حاجیوں کے لیے ہوتی ہے، وہ ویسی سواری نہیں بٹھائے گی، آپ کے گلے میں باقاعدہ بس کا بلہ ہوگا، آپ کو بس نمبر دیا جائے گا، بس نمبر 2 بس نمبر 3، اس طرح سے آپ جو ہے وہاں سے اپنے نمبر کی بس میں ہی بیٹھ کے آئیں گے، یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے نمبر میں بیٹھ لیں تو وہ آپ کو کہیں اور اتارے گی تو عزیزیہ میں، لیکن عزیزیہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا عزیزیہ ہے، جیسے ایک بڑا گاؤں ہوتا ہے اس سے بھی بڑا۔ تو آپ جو ہے یہ بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کو بس نمبر ملے گا، آپ کو بس کا جو کارڈ ملے گا جو آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو وہ ذہن میں رکھنا ہے، لیکن آپ جیسے ہی اپنی بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو وہی نمبر کی بس آپ کو ملے گی، اس میں جو ہے انڈیا کا جھنڈا آگے لگا ہوا ہوگا، اور اسی طرح سے موٹے اکثروں میں بہت وہ نمبر جو بھی آپ کو ملے گا 2 یا 3 یا 5 7
وہ بھی ڈلا ہوا ہوگا، تو آپ نمبر کو دیکھ کر کے ہی گاڑی میں سوار ہوں۔ باقی جو ہے گاڑی یعنی بس 24 گھنٹے اپلبدھ رہے گی۔ اسی طرح سے سید عزو بھائی نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ ہمارا بھی سلیکشن ہو گیا ہے، ہم نے قربانی میٹرو یس کر دیا ہے، میٹرو کینسل کر دیں، کیا ہمیں 4 لوگوں کی جو ہے رقم واپس مل جائے گی؟ فی الحال آپ کو رقم کچھ نہیں ملے گی، ابھی تو آپ کو پیسے پورے ہی جمع کرنے ہیں۔ باقی آپ اگر کینسل کریں گے، دیکھو چارج تو بس کا بھی ہے، ایسا نہیں کہ بس فری ہے، بس کا بھی چارج ہے اور میٹرو کا بھی چارج ہے۔ باقی کس کا کتنا زیادہ ہے کم ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا جب آپ کو ریفنڈ ملے گا۔ تو اس میں آپ کو اگر بس میں آسانی لگتی ہے تو بس کا کر لیں، اور میٹرو میں آسانی لگے تو میٹرو کا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سمینہ بہن نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ مکے میں عزیزیہ میں کھانا بنا سکتے ہیں اور کھانے کا سامان لے جا بھی سکتے ہیں، پر اگر پہلے مدینے میں گئے تو وہاں تو مرکزیہ ہے، تو سارا سامان ایئرپورٹ پر نکال لے گے یا جانے دیں گے؟ نہیں بہن، سامان بالکل نہیں نکالا جائے گا، آپ مدینہ جائے یا مکہ جائے آپ کا سامان کچھ نہیں نکالا جائے گا، اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ بے فکر ہو کے اپنا سامان لے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اعزاز احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ کھانے کا سامان یہاں سے لے جانا پڑے گا، کیا وہاں حج کمیٹی کی طرف سے کھانا نہیں ملتا ہے؟ بتانے کا کشٹ کریں بھائی۔ اعزاز بھائی، حج کمیٹی کی طرف سے کھانا نہیں ملتا، آپ کو جو کھانا ملے گا حج کمیٹی کی طرف سے وہ آپ کو مینا میں ملے گا، 3 دن آپ مینا میں رہیں گے، مینا میں ملے گا، اور عرفات میں ملے گا۔ مزدلفہ میں بھی کھانا نہیں ملتا، باقی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ وہاں کھانا بانٹ دیتا ہے، یا بڑی بڑی گاڑیاں لگی رہتی ہے۔ بہرحال بھوکا تو کوئی نہیں مرتا، اللہ انتظام کر دیتا ہے، لیکن بالکل اچھی طرح سے باقاعدہ نمبر سے جو کھانا ملتا ہے وہ عرفات میں اور مینا میں ملتا ہے، ناشتہ بھی ملتا ہے، ساری چیز ملتی ہے، یہاں تک کہ چائے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اور عرفات میں تو اتنا کھانے کو ملتا ہے بہت زیادہ کہ جوس وغیرہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح مظفر منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اس سال 2100 ریال ملیں گے کہ نہیں؟ بھائی 2100 ریال اس سال نہیں ملیں گے، یا آپ کو خود ہی خریدنے ہوں گے، ایکسچینج کرنے ہوں گے۔ اسی طرح سے ایئرپورٹ سے ریال پیسہ کتنا ملے گا؟ ایئرپورٹ کچھ نہیں ملے گا، آپ کو خود اپنے پیسوں سے ہی ایکسچینج کرنا ہوگا۔ تو بھائی یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ دوستو اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔